میرے بھائیوں، پورے انسانوں کی اگر ہم ایسے مقاصد کو ایک جگہ کریں جو سب کے پاس ایک جیسے ہیں تو ہمیں 4 قسم کے مقاصد ملتے ہیں۔ یہ 4 قسم کے مقصد پوری دنیا کے انسانوں کے ایک جیسے ہیں۔ سب سے پہلا مقصد کیا ہے؟ اگر آپ پورے دنیا کے لوگوں کی آواز دل کی سنیں گے، فطرت کی آواز سنیں گے، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ دنیا کا ہر انسان ہمیشہ صحت مند رہنا چاہے گا، بیمار ہونا کوئی نہیں چاہتا۔ یہ ایسا مقصد ہے جو مشترکہ ہے، کامن ہے، دنیا کے ہر انسان میں پایا جاتا ہے کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ صحت مند رہوں، کبھی میں بیمار نہ پڑوں۔ آپ دیکھیں کبھی کسی انسان کو کہ دعا کرانے کے لیے آیا ہے کہ امام صاحب مولانا ذرا دعا کریے، بہت دن سے بیمار نہیں پڑا، بیمار پڑ جاؤں، سر میں درد ہو، پیٹ میں درد ہو، گردے فیل ہو جائیں، ہارٹ اٹیک کی بیماری آ جائے، مجھے ہارٹ کی بیماری آ جائے، کوئی نہیں چاہتا۔ ہر انسان بچنا چاہتا ہے۔ بیماری سے بچنے کے لیے میرے بھائیو دنیا کے اندر دواخانے کام کر رہے ہیں۔ ہر شہر میں دواخانے، ہر شہر کا ایک اہم حصہ ہے، اتنا بڑا حصہ ہے کہ دواخانوں کے ذریعے سے جو ریونیو جنریٹ ہوتا ہے وہ شاید کسی دوسرے بزنس میں جنریٹ نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے ہاسپٹلز، بہترین ہاسپٹلز کام کر رہے ہیں اور پیسہ خرچ ہو رہا ہے، ساری زندگی انسان کماتا ہے اور بڑھاپے میں جا کے بیماری کو دور کرنے کے لیے تقریباً سارا پیسہ دواخانوں کی نظر کر دیتا ہے۔ صحت کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ تندرستی 1000 نعمت ہے، اگر وہ تو ایک محاورے کے طور پہ کہا جاتا ہے، ورنہ اگر دیکھا گیا تو تندرستی بہت بڑی نعمت ہے، 1000 کیا لاکھوں نعمتوں کے برابر ایک نعمت ہے۔ تندرستی ہے تو سب کچھ ہے، تندرستی اگر نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، تندرستی اگر نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ منہ کے ذائقے صحت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ساری عبادتیں صحت کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ بیمار پڑا ہوا انسان نہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ تہجد کا اہتمام کر سکتا ہے، نہ دعاؤں کے اندر اس کا دل لگتا ہے، کچھ بھی کام نہیں کرتا بیمار پڑا ہوا انسان۔ ذائقوں کے لیے روتا ہے، کھانا نہیں کھایا جا رہا، بہترین سے بہترین کھانا اس کے سامنے رکھا جائے، نہیں کھایا جاتا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ذائقہ خراب ہے، بیماری کی وجہ سے۔ تو بیمار ہونا کوئی نہیں چاہتا، عالم ہو، غیر عالم ہو، امیر ہو، غریب ہو، عرب میں رہتا ہو، عجم میں رہتا ہو، منسٹر ہو، معمولی ملازم ہو، کوئی بھی ہو، بیمار ہونا کوئی نہیں چاہتا۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ صحت مند رہوں۔ دوسرا مقصد اگر ہم غور کریں گے تو ہر انسان کا مشترکہ جو نکلے گا، ہر انسان وہ چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ جوان رہوں، بوڑھا نہ ہوں۔ بڑھاپے کو پسند نہیں کرتا کوئی بھی، چاہتا ہے کہ جوان رہوں، ہمیشہ جوان رہوں، اور اس کے لیے کوششیں کرتا ہے، محنتیں کرتا ہے۔ بڑھاپا ظاہر ہونا شروع ہوا تو ڈاکٹروں کی بتائی ہوئی ہدایات کے مطابق کبھی واکنگ ہو رہی ہے، کبھی جاگنگ ہو رہی ہے، کھانوں کے اندر تبدیلی لائی جا رہی ہے تاکہ بڑھاپے کو زیادہ سے زیادہ دور رکھا جا سکے اور جوانی کو زیادہ سے زیادہ اپنے اندر، اپنے قریب رکھا جا سکے۔ لیکن میرے بھائیوں، اس مقصد میں بھی ہم غور کریں گے تو دنیا کا ہر انسان ناکام نظر آئے گا۔ جو پیدا ہوا ہے، جو جوان ہوا ہے، اگر اس کو موت نہ آئے تو بوڑھا ہوئے بغیر نہیں مرے گا۔ بڑھاپا لازمی دنیا کا حصہ ہے، ہر عروج کو زوال ہے، ہر جوانی کو زوال ہے۔ ایک وقت آئے گا وہ نوجوان جو دنیا فتح کرنے کی باتیں کر رہا ہے، وہ نوجوان جو ستاروں پہ کمندیں ڈالنے کی باتیں کر رہا ہے، ایک وقت آئے گا لڑکھڑاتے قدموں سے چلتا ہوا نظر آئے گا۔ ایک وقت آئے گا کہ اس کے چہرے پر بے شکن، بے داغ چہرے پہ شکن آئے گی، جھریاں آئیں گی، اس کی آنکھوں کے ارد گرد جھریاں آئیں گی۔ یہ وقت آئے گا ہر خوبصورت چہرہ ایک دن کملا جائے گا۔ یہ وقت آئے گا میرے بھائیوں۔ بڑھاپا اس دنیا کی ایسی حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ چند بوڑھے دوست مل کے بیٹھے ہوئے ہیں، کسی دوست نے کہا کہ بھائی کیا کریں، بڑھاپے سے کیسے بچیں، بڑھاپا شروع ہو رہا ہے ان کا، کیسے بچیں؟ تو دوسرے دوست نے کہا بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ بڑھاپے سے پہلے مر جاؤ، بڑھاپا آنے سے پہلے مر جاؤ۔ اگر زندہ رہو گے بڑھاپے سے بچ نہیں سکو گے۔ ایک اس میں ایک لطیفہ کسی نے بیان کیا کہ ایک ڈاکٹر کے پاس ایک بوڑھا آدمی گیا، ضعیف آدمی گیا، اور اس نے جا کے کہا کہ بھائی کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ یہ بڑھاپے کی وجہ سے ہے۔ اس نے کہا گھٹنوں میں تکلیف ہوتی ہے، کہا یہ بڑھاپے کی وجہ سے ہے۔ اس نے کہا چکر محسوس ہوتی ہے، کہا بڑھاپے کی وجہ سے ہے۔ اس نے کہا کہ غصہ بہت جلدی آتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، ساری چیزیں بتائی۔ تو ڈاکٹر ہر بات کے جواب میں کہتے تھے بڑھاپے کی وجہ سے۔ تو وہ مریض، پیشنٹ غصے میں آ گیا، غصے میں آ کے کہنے لگا کہ تمہارے دواخانے میں اور کچھ ہے یا نہیں ہے؟ بس ہر بیماری کو تم
بڑھاپے سے جوڑ دیتے ہو. غصے میں بھڑک گیا, گالیاں دینے لگا, تو ڈاکٹر مسکرا کے بولا کہ یہ غصہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے ہے, یہ بھی بڑھاپے کا نتیجہ ہے. بڑھاپا لازمی چیز ہے. جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی, جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا. لازمی چیز ہے, ہر انسان بچنا چاہتا ہے. لیکن میرے بھائیوں, اس مقصد میں بھی دنیا کا ہر انسان ناکام ہے. حضرت شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ بیان میں اپنے ایک واقعہ سناتے تھے لینن کے بارے میں, جو سرخ انقلاب کا بانی ہے, رشیا کا سرخ انقلاب کا بانی لینن. اس کے بارے میں بتاتے تھے کہ جب بوڑھا ہونے لگا, 50 سال کے آس پاس ہوا, تو اس نے ڈاکٹروں کی ایک ٹیم جمع کی اور جمع کر کے کہا کہ مجھے بوڑھا نہیں ہونا ہے, مجھے نوجوان رہنا ہے, ہمیشہ نوجوان رہنا ہے. لہذا تم ڈاکٹرز مل کے اس کے اوپر ریسرچ کرو کہ میری جوانی کیسے برقرار رہے اور میرا بڑھاپا جیسے میں بڑھاپے کو شکست دے سکوں. تم اس کے اوپر محنت کرو. ڈاکٹروں کی ٹیم کئی سال تک یا کئی دنوں تک لگاتار محنت کرنے کے بعد انہوں نے خوشخبری سنائی اور کہا کہ جناب صدر, ہم نے ایسا ٹیکا, ایسا انجیکشن ہم نے ایجاد کر لیا ہے کہ آپ کو لگائیں گے تو آپ کی جوانی واپس آئے گی اور آپ بڑھاپے کو شکست دے سکیں گے. حضرت بیان کرتے ہوئے یہ واقعہ سناتے تھے اور حضرت کہتے تھے کہ جب اس کو انجیکشن دیا گیا, وہی انجیکشن اس کی موت کا سبب بنا, مر گیا وہ. ایسا ہو ہی نہیں سکتا, یہ فطرت ہے, یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے, کوئی اس کو شکست نہیں دے سکتا. جوانی چلی جائے ایک بار, واپس نہیں آ سکتی. یہ مقصد ایسا ہے کہ اس مقصد میں ہر انسان ناکام نظر آئے گا. جو جیے گا وہ بوڑھا ہوگا, ہر عمارت ایک دن زوال کا شکار ہوگی. یہ دوسرا مقصد بھی. تیسرا مقصد اگر ہم دیکھیں گے دنیا کے تمام انسانوں کا, تو ہمیں نظر آئے گا میرے بھائیوں مشترکہ. کوئی انسان موت کو پسند نہیں کرتا. ہر انسان چاہتا ہے کہ میری عمر زیادہ سے زیادہ ہو, میں جی سکوں زیادہ سے زیادہ, میں نہ مروں جلدی. آپ نے کسی کو نہیں دیکھا ہوگا کہ جو یہ تمنا کرتا ہو بار بار کہ مجھے جلدی موت آ جائے, جلدی موت آ جائے. چاہتے لوگ کہ بڑی عمر ہو, 100 سال کی عمر بھی اگر ہو جائے تب بھی چاہتے ہیں کہ اور لمبی زندگی ملے. مائیکل جیکسن کی زندگی ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے. مائیکل جیکسن نے موت کو اپنے سے دور کرنے کے لیے بے حساب پیسہ خرچ کیا, بے حساب آپریشنز کروائے اپنے, اور باقاعدہ یہ اعلان کرتا تھا کہ میری خواہش ہے کہ میں 150 سال کی عمر پاؤں اور اسٹیج کے اوپر پرفارم کرتے ہوئے لاکھوں مداحوں کے بیچ میں, لاکھوں چاہنے والے اپنے فینس کے سامنے میں گانا گاتے ہوئے 150 سال کی عمر میں مر جاؤں. ڈاکٹروں کی ایک ٹیم اس کے ساتھ ہے, ہمیشہ ہاتھوں میں گلوزز پہنتا ہے تاکہ کسی سے ہاتھ ملانا پڑے تو جراثیم نہ آئے, اور ہمیشہ اس کے ڈاکٹر اس کا کھانا پہلے چکھتے ہیں پھر اس کے بعد اس کو کھانے کے لیے دیتے ہیں. لیکن میرے بھائیوں کیا ہوا, 50 سال 52 سال 51-52 سال کی عمر میں مر گیا. آدھے گھنٹے کے اندر دنیا کے بہترین ڈاکٹروں کی ٹیم جن کے اوپر لاکھوں ڈالرز خرچ کرتا ہے وہ بھی اس کی جان بچا نہیں سکے. یہ ایسا مقصد ہے جس میں ہر انسان دنیا کا ناکام ہوا ہے. جو پیدا ہوا اسے مرنا ہوگا, جو سانس لینے والا ہے ایک دن اس کی سانس رکے گی. یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. موت کو شکست نہیں دے سکتے. اگر موت کو علم سے, موت کو اگر ڈاکٹری سے شکست دی جا سکتی ہے, حکیم جالینوس نہیں مرتا. موت کو پیسوں سے اگر ہرایا جا سکتا, قارون نہیں مرتا. موت کو فوجوں سے اگر ہرایا جا سکتا تو فرعون کو موت نہ آتی. میرے بھائیو جو دنیا میں آیا ہے وہ جائے گا. ایک کسی اللہ والے سے کسی نے کہا حضرت فلاں آدمی کی قسمت بہت زبردست ہے, کئی مرتبہ مرتے مرتے بچا ہے. فرمایا ایک دن بچتے بچتے مرے گا, ایک دن بچتے بچتے مرے گا. مرتے مرتے بچا ہے, بچتے بچتے مرے گا. کوئی اس سے نہیں بچ سکتا میرے بھائیوں. یہ مقصد ایسا ہے کہ اس مقصد میں بھی پوری دنیا ناکام نظر آتی ہے. چوتھا مقصد میرے بھائیوں, دنیا کے انسانوں کی خواہش ہے, ہر انسان کی, کہ میری ہر خواہش پوری ہو جائے, میں جو چاہوں مجھے مل جائے. ہر انسان چاہتا ہے, تدبیریں بناتا ہے, منصوبے بناتا ہے, اور منصوبے بناتے ہوئے کامیابی کا یقین رکھتا ہے کہ میرا یہ منصوبہ کامیاب ہوگا, میں پلان بنا رہا ہوں کامیاب ہوگا. ہر انسان چاہتا ہے میری ہر خواہش پوری ہو. لیکن ہم دنیا پہ نظر ڈالیں گے, وقت کے بادشاہوں کی بھی ہر خواہش پوری نہیں ہوتی. اللہ نے دنیا کا سسٹم کچھ ایسا بنایا ہے کہ وقت کے بادشاہ کی بھی خواہش, ہفت اقلیم کی دولت بھی اگر کسی کے پاس ہے وہ بھی میرے بھائیوں بہت ساری خواہشوں میں ناکام نظر آئے گا.
دنیا ایسی جگہ ہے آپ جو چاہے نہیں ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مشہور جملہ ہے، فرمایا کرتے تھے میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ناکام ہونے سے پہچانا ہے کہ میں بہت ساری چیزوں کا ارادہ کرتا ہوں لیکن میرا ارادہ پورا نہیں ہوتا۔ کوئی ہے جو فیصلہ کرتا ہے اور اس کا فیصلہ چلتا ہے، میرا نہیں چلتا۔ عرفت ربی بفسق عزائمی، میں اپنے عزائم کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا، میں نے پہچانا۔ معلوم ہوا میرے بھائیوں کہ انسان بہت یہ چوتھے مقصد میں بھی انسان ناکام ہے۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا گیا تو انسان ناکام ہی ناکام ہے۔ نہ انسان ایسا بن سکتا ہے کہ بیمار نہ پڑے، کبھی بیمار نہ پڑے۔ وقت کا صدر بھی بیمار پڑتا ہے، وزیر اعظم بھی بیمار پڑتا ہے، بادشاہ وقت بھی بیمار پڑتا ہے۔ نہ ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان کبھی بوڑھا نہ ہو، ہر کوئی بوڑھا ہوگا۔ جو انسان دنیا میں پیدا ہوا ہے وہ ایک دن بوڑھا ہوگا۔ نہ ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان کو کبھی موت نہ آئے، موت آ کے رہے گی، موت ضروری ہے، لازمی ہے، دنیا کی ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ انسان ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ ہر خواہش اس کی پوری ہو۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ چیزیں نہیں ہو سکتی تو پھر اللہ نے اس کی خواہش دل میں کیوں ڈالی ہے؟ اللہ نے یہ فطرت میں کیوں رکھا ہے؟ کیوں چاہتا ہے انسان صحت مند رہنا؟ کیوں چاہتا ہے مرنے سے اپنے آپ کو کیوں بچانا چاہتا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ یہ چیزیں ہیں کیوں انسان کے اندر؟ تو اس کا جواب ہے